الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمدللہ اللہ جل مجدہ کے فضل اور احسان سے آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، خود بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ آپ کو تجربہ بھی ہوا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سجدے کی آیت آتی ہے، اور جیسے آج بھی امام صاحب نے اعلان فرمایا کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ سجدے تو ویسے ہی کر رہے ہیں لوگ، نماز ہر رکعت میں 2 دفعہ تو سجدہ ہے ہی ہے، لیکن اس وقت پھر خاص طور پر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ عارفین اولیاء اللہ نے یہ فقہا کا کیونکہ فیلڈ اور ہوتی ہے، انہوں نے مسئلہ بتانا ہے سجدہ کہاں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے سجدے ہیں قرآن مجید میں؟ حنفی فقہ کے مطابق 14۔ تو یہ جو 14 سجدے ہیں تو انہوں نے تو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں کرنا ہے، اتنا سجدے ہیں، لیکن جو عارفین فقہا بھی بہت بڑے عارفین ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے فقہی احکام جب وہ بیان کرتے ہیں پھر وہ یہ چیزیں نہیں بیان کرتے، وہی جب پھر جو ہے اس کی حکمتیں اور اس کے اسرار بیان کرتے ہیں تو وہی جو فقیہ ہیں وہ بہت بڑے عارف بھی نظر آتے ہیں۔ تو عارفین اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے اس پہ کلام فرمایا ہے کہ یہ کیوں سجدوں کی حکمت کیا ہے، کہ سجدے کیوں 14 ہیں اور ان کی حکمت کیا ہے۔ نماز تو ویسے ہی سجدے ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اب بندوں نے تو ویسے کرنا ہی کرنا ہے، جب آیت پڑھ لی تو وہ اس نے منٹ بعد نہیں تو 2 منٹ بعد پھر اس نے رکوع میں بھی جانا ہے، سجدے بھی کرنے ہیں 2، تو یہ اسی وقت سجدہ کرنا اور الگ تھلگ اور 14 سجدے کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑے بڑے عرفاء اولیاء جو دین کی حکمتوں سے واقف ہیں انہوں نے بیان فرمایا ہے، آج اس کی وجہ آپ کو سمجھانے، ایک حکمت اس کی، کیونکہ سجدے تو آپ کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ اگر دین کو سارے کے سارا دین، سارے کا سارا قرآن اگر لفظوں میں نہیں، انسان کو اللہ پاک نے
جو جسم عطا فرمایا ہے، اگر عملی شکل دیکھنی ہو، سارے قرآن کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ، سارے نبیوں کی تعلیم کا خلاصہ، تو وہ سارا کا سارا صرف ایک سجدے کے عمل میں ہے۔ اس میں سارے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ اس میں ساری سنتوں کا، شریعت کا، تسلیم کا، اللہ پاک کے جو احکام ہیں عملی طور پر اگر متشکل دیکھنا ہو تو وہ سجدے کی شکل ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی اسلام ہی تسلیم کا نام ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ ہیں، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں، صرف سر نہیں کرتا، وہ تو سر کا سجدہ ہے، لیکن ہاتھ بھی رکھنے کا حکم ہے کہ یہ قبلہ کی طرف ہوں، یہ انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں۔ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی یہ ہاتھ بھی، اس لیے یہ بھی حکم ہے کہ بھئی یہ بازو پیچھے نہ موڑ کے جیسے آپ نماز پڑھا کریں، کہ یہ بازو بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ کپڑا بھی پھر جب بندے پہ ہوتا ہے وہ بھی سجدے میں ہے، تو موڑ لیں تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو ہاتھ بھی سجدے میں، گھٹنے بھی سجدے میں۔ انگلیوں کا کیا حکم ہے؟ پاؤں کی انگلیوں کا کہ وہ قبلہ کی طرف، یعنی انگوٹھا جو ہے وہ قبلہ، یعنی کوشش کرنی ہے بھئی قبلہ کی طرف، پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف، ناک بھی جو ہے وہ نیچے، عقل بھی جو ہے وہ جھکی ہوئی، دل بھی جو ہے وہ جھکا ہوا، جسم بھی جو جھکا ہوا۔ تو اصل میں ساری کی ساری کا دین کی تعلیم کا خلاصہ اگر عملی شکل میں دیکھنا ہو تو وہ سجدہ ہے، کہ یعنی جھک جانا، وہ یہی لفظ اسلام کا بھی مطلب ہے کہ تسلیم، تو سجدہ جو اس کی عملی شکل ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ پاک نے جو سب سے پہلا حکم جب دیا، یعنی فرشتوں کو اور شیطان اس وقت جو نیک جن تھا اس کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم دیا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، کہ جب اس نے تعظیمی طور پر اگر بندہ بھائی میں ہر چیز سے، اپنے ہر چیز سے میں ادب احترام کر رہا ہوں اس ہستی آدم علیہ السلام کا، زبان سے بھی ہر چیز، اور اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو وہ نہ عبادت کر رہا ہے، پھر ہر چیز سے تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ تعظیم ہے، ادب ہے، تو وہ کیا۔ خیر یہ تو پہلے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے تو سجدے کی حقیقت جانیں، کہ یہ سجدہ بتا رہا ہے کہ ساری زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سارا خلاصہ آ گیا۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور تشریحاً کم و بیش حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ بھئی یہ کمال ہے، یعنی سارے کا خلاصہ یہی ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو یہ تو آپ کو سجدے کی حقیقت، اور انگلش میں بھی بیان کر دو، کوئی مراکو سے بھی اور مختلف ملکوں سے بھی مہمان آئے بیٹھے ہیں۔ In the Quran we have different verses, different places where we do sajda. The ayah of sajda comes. The ulama arifin have mentioned that what is the wisdom of this sajda, because already a person is doing 4 sajdas in their salah, 2 sajda in every rakat. So firstly they have said that sajda is the summary, is the practical manifestation of all of the teachings of Quran and Sunnah and Hadith Sharif. Because if any posture which represents all teachings, it is sajda, where your body, your hands, your feet, all is bowed down. And that is the purpose of Islam. That is the meaning of Islam. So firstly, the reality of sajda is the summary of all the teachings. So this is one thing. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی بھئی اس میں حکمت کیا کہ اس وقت یہ کریں۔ اب اس میں دیکھیں غور کریں،
14 سجدے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 14 تعلیمات ہیں جن میں ساری تعلیمات اسلام کی خلاصہ اس میں بند ہوئے، اس لیے 14 ہیں۔ قرآن مجید جو مختلف انداز میں، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں جو بیان کرتا ہے، وہ 14 کون سی ہے؟ وہ یہ فرمایا کہ قرآن مجید زبان کے متعلقہ احکام بیان کرتا ہے کہ زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو سینکڑوں مطلب ہے کہ یعنی آیات جو ہیں وہ اس کے متعلقہ، حدیث ملا لے تو سینکڑوں بن جاتی ہیں جو زبان کے متعلقہ، وہ زبان کو جھکائے رکھو اللہ کے حکم کے سامنے۔ سجدہ تو یہ ہے نا، تو حکم کے سامنے، میں سچ ہے تو سچ بولو، اگر جھوٹ سے اجتناب کا ہے تو جھوٹ سے اجتناب کرو، تو زبان۔ پھر جو ہے فرمایا یہ ایک ہو گئی، کان کو بھی جھکائے رکھو اللہ کے حکموں کے سامنے، آنکھوں کو بھی جھکائے رکھو حکموں کے سامنے، اور ہاتھوں کو بھی جھکائے رکھو کہ ظلم نہ ہو ان سے، 4 ہو گئے۔ پاؤں کو بھی جھکائے رکھو کہ غلط جگہ چل کے نہ جاؤ، پیٹ کو بھی جھکائے رکھو، سجدے میں پیٹ جھکا ہوا ہے کہ اس کو صرف اس میں حلال ڈالو، اور شرمگاہ کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے